کہ میں مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانوں. یہ بہت خوبصورت آیت اور کہتا ہے کہ میں مسیح کی صلیب کے سوا خدا نہ کرے کہ کسی اور چیز پر فخر کروں. مسیح کی صلیب کہتا ہے کہ خدا نہ کرے اس کے علاوہ میں کسی اور چیز پر. تو گویا مطلب کہ پال کے سامنے ایک ہی بات، یہ تو بہت سی ہے، لیکن مسیح کی صلیب سر فہرست جو اس نے بات رکھی. کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں. تو مسیحوں کے پاس جو جیسے پال نے کہا، حالانکہ فخر گمان نہیں کرنا چاہیے، لیکن پال نے کہا کہ اگر کسی چیز پر فخر کیا جا سکتا ہے تو مسیح کی کیا ہے؟ بولیے سب بولیے، صلیب، کراس. حالانکہ بائبل میں لکھا ہے فخر گمان نہیں، لیکن اگر کسی چیز پر کیا جا سکتا ہے تو پال نے وہ بات کہی ہے. کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں. آگے کیا لکھا؟ سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے. آگے لکھا ہے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. تو مسیحوں کے پاس یہ صلیب کا مکاشفہ، اور پال نے اس کو مکاشفہ ہی کہا ہے. پہلا کرنتھیوں پہلا باب ہم پڑھیں گے تو کہتا ہے وہ صلیب خدا کا بھید ہے، صلیب خدا کا مکاشفہ ہے. یہ اتنا بڑا ریولیشن ہے، یعنی کائنات کے اندر سب سے بڑا جو اگر ریولیشن ہے، مکاشفہ ہے، بھید ہے، تو وہ میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے، کراس ہے. اور اس میں شک نہیں ہے کہ جو صلیب تھی وہ تو لعنتی لوگوں کے لیے تھی، اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ جو صلیب پر لٹکایا گیا وہ لعنتی، جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. اور صلیب ان مجرموں کو دی جاتی تھی جو بڑے سمجھے، یوں سمجھے کہ سنگین قسم کے، جو حکومت سے جنہوں نے وہ بغاوت کی ہو، ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا تھا، قاتلوں زانیوں کے لیے. اور صلیب دیا جانا اتنا یہ سنگین تھا کہ کسی رومی کو وہ جو روم کا تھا، رومی شہریت رکھتا تھا، اس کو صلیب نہیں تھا دیا جا سکتا، اس پر یہ قانون لاگو نہیں تھا ہو سکتا. ماسا ایک رہا کہ اگر وہ حکومت کا باغی نہ ہو، حکومت سے اس نے بغاوت نہ کی ہو، تو صلیب دیا جانا اتنا سیریس، سنگین قسم کی سزا تھی. جیسے آج موجودہ دور کے اندر الیکٹریسٹی چیئر جو ہے وہ بجلی کی، اس کو بٹھا کر بجلی لگا دی جاتی ہے، یا پھر جو پوائزن انجیکشن ہوتے ہیں، ٹیکا ہوتا ہے انجیکشن زہر کا، تو یہ ہمارے ادھر نہیں لیکن باہر کے ممالک کے اندر. تو صلیب اس سے بھی بڑھ کر کسی کو دیا جانا، صلیب تو لعنت کا سائن. اور میں نے بتایا کہ صلیب کے اوپر ایسے قیدیوں کو، مجرموں کو لٹکایا جاتا جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی ہو، باغی ہوئے، اور رومی شہریت کو رکھتا تھا، اس پر صلیب کی سزا لاگو نہیں کی ہوتی. مطلب کیا؟ یہ اتنی سنگین قسم کی سزا، اتنی سخت سزا. اس لیے پولس نے کرنتھیوں کے خط میں کہا پہلے باب کے اندر کہ یہودیوں کے لیے وہ ٹھوکر کا باعث ہے. صلیب یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث تھی. یہی کہتے تھے کہ کیسے ایک شخص جو صلیب کے اوپر مار گیا، لعنتی موت جو مار گیا شخص، تو کیسے اس کے لیے، کیسے اس کی عبادت کی جائے، یا کیوں کر اس کے لیے عبادت کی جائے. اور کرنتھیوں کے خط میں پال نے یہ بات کہی کہ وہ یہودیوں کے ٹھوکر کا باعث اور یونانیوں کے لیے بھی، کیونکہ یونانی حکمت تلاش کرتے تھے
اور وہ کہتے تھے کیا حکمت کیا ہے اس میں کہ ایک مجرم، ایک ڈاکو صلیب کے اوپر لٹکایا گیا، تو اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، مسیحی لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں جو صلیب کے اوپر مار گیا. صلیب تو ایسے لوگوں کو دی جاتی تھی جو بہت سنگین قسم کے قیدی مجرم ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ کیسے اس میں حکمت، کیا اس میں حکمت ہے. آج بھی صلیب بتیروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، وہ سمجھتے نہیں اس بات کو. ان کے نزدیک وہ ٹھوکر ہے. اور بعض کلیسیاؤں کے اندر صلیب کا سائن بھی نہیں لگایا جاتا. بعض چرچز ہیں صلیب لگاتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیسے نہیں، اگر آپ کے بھائی کو کسی نے کھنجر سے مارا ہو تو کیا آپ کھنجر ساتھ رکھیں گے؟ صاحب آپ کھنجر ساتھ لٹکائیں گے؟ تو یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا ہے، تو ہم کیا صلیب کو چرچز کے اوپر لگائیں یا گلے میں پہنیں؟ گلے میں بھی پہنی جا سکتی، چرچ میں حقوق پر بھی لگائی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ورشپ نہیں ہے. ورشپ صرف خدا کی ہے اور کسی چیز کی نہیں. اس لیے ان کے نزدیک یہ ٹھوکر ہے، بے وقوفی ہے. لیکن پول کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی بات پر فخر کروں، کہتا ہے سوائے اپنے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے. اس کے نزدیک صلیب جو ہے وہ سب سے اہم اول درجہ رکھتی ہے. کہتا ہے کہ اور کوئی چیز فخر کا باعث نہیں ہے. یہودی لا پہ فخر کرتے تھے، شریعت پہ، اور پھر اپنی رسومات میں جن میں ختنے کا بھی ذکر کیا گیا. تو وہ پول کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں پہ فخر کرتے ہو. کہتا ہے میں صلیب پر فخر کرتا ہوں. کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے سبب سے، صلیب کے سبب سے کہتے ہیں دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. ختنے میں تو ایک باڈی پارٹ جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، لیکن جو صلیب ہے وہ کہتا ہے کہ میں پورے کا پورا اس کے ساتھ جو ہے وہ مصلوب ہو گیا. آمین. تو یہ صلیب کی جو مرکزیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، پول کے نزدیک. اور کرنتھیوں کے خط میں جب پہلا باب اب شروع کرتے ہیں، دوسرے باب کی پہلی آیت میں سنیے، کہتا ہے کہ اے بھائیو جب میں تمہارے پاس آیا تو کہتا ہے میں نے یہ ارادہ کر لیا. کیا ارادہ کر لیا؟ کہتا ہے یسوع مسیح کے. اب سنیے اس بات کیا کہتا ہے، یسوع مسیح کے. کہتا ہے بھائیو میں نے یہ ارادہ کر لیا، ٹھان لیا کہ میں یسوع مسیح کے. یسوع مسیح پہ آنکھ رک جاتا ہے. آگے کہتا ہے بلکہ مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانوں گا. تو گویا یسوع مسیح کو جاننا اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کہتا ہے مسیح مصلوب کی بات، یعنی کروسیفائیڈ کرائسٹ، وہ مسیح جو صلیب پر ہوا، مصلوب ہوا، کہتا ہے میں اس کے سوا کسی چیز کو نہ جانوں گا. آمین. اسے یہ پتا چل گیا اور وہ اس کو بھید کہتا ہے، خدا کا. کہتا ہے میں جب تمہارے پاس آیا تو میں نے خدا کے بھید کی منادی کی. یہ مسٹری خدا کا بھید ہے صلیب. اور اس نے اس کو خدا کا بھید کہا، خدا کی حکمت بھی کہا، وزڈم آف گاڈ. یونانی حکمت کہتے ہیں. حکمت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے صلیب خدا کی حکمت ہے. کراس از دی وزڈم گاڈ، خدا کی حکمت ہے. ان کے نزدیک حکمت نہیں تھی. وہ کہتے تھے کیسے؟ صلیب کے اوپر ایک شخص مار گیا، کیا اس میں حکمت چھپی ہوئی؟ لیکن پول سے پوچھئے، وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی کیا ہے؟ حکمت. اور دوسری بات خدا کا بھید جو پول پر کھلا، کلیسیا پر کھلا، اور آج میرے اور آپ کے اوپر بھی کھلا ہے. اس لیے اسی مصلوب کو جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اور اس میں بڑھ رہے ہیں اور خواہش ہے کہ اور جانے. اور پول نے یہی کہا، کہتا میں اور جانوں اور کسی چیز کو نہیں.
جاننا اس ہستی کو. اور لاسٹ میں نے یہ بتایا کہ اس نے فدیہ دیا. فدیے کے بابت سرمن کا رینسم فار اے لائف، ایک جان کے لیے فدیہ دینا. اور مسیح خدا نے بنی انسان کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا اور لکھا ہے شریعت کی لعنت سے مول لے کر ہمیں چھڑا لیا. تو یہ پول پر یہ بھید کھل گئے، یہ مکاشفات کھل گئے. اور غلطیوں کے خاطر جب آپ پڑھے تو وہاں پر آپ کو یہ ملے گا پول نے ان لوگوں کو جو مسیح کے ساتھ بھی چلتے تھے اور پیچھے بھی جا رہے تھے، لو کی طرف بھی جا رہے تھے، غلطیوں کے خاطر میں یہ کنڈیشن بنی ہوئی تھی. وہ مسیح کو بھی جانتے لیکن لو کو بھی کہتے ہیں اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. ساری رسومات کو وہ کہتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. شریعت میں جتنی رسومات ہیں. اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور کہتا ہے کہ کس نے تم پر افسون کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے کس نے تم پر کہ تم مسیح مصلوب سے ہٹ رہے ہو. آج بھی بہت سی کلیسیائیں وہ پیچھے کو جا رہی ہیں، بجائے کہ آگے کو جائیں وہ پیچھے کو. ساری وہ رسومات اور وہ ساری جوش فیسٹیولز عیدیں سارا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کرنا ہے. بھئی نہیں، اس سے آگے مسیح میں سب کچھ پورا ہو چکا ہے. مسیح شریعت کا انجام ہے، مسیح میں سب کچھ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. اب صرف اور صرف میں نے اور آپ نے اور کلیسیا نے اور دنیا بھر کی کلیسیاں کو مسیح مصلوب کو جاننا ہے. اس کو گہرے طور پر، اس بھید کو، اس مکاشفے کو، اس خدا کی حکمت کو گہرے طور پر لینا ہے. آپ دیکھیں پھر کتنا اس کو جانتے ہیں. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. میں دیکھوں میں کتنا جانتا ہوں، میں کتنا اس کی ورشپ کرتا ہوں، اس کو سجدہ کرتا ہوں. کس قدر کیا لیول ہے. اسی طرح آپ سب جتنا یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اب دیکھیے پول کو سنیے اس کے مائنڈ کیا کہتا ہے. کہتا ہے میں مسیح مصلوب کے سوا کسی چیز پر فخر نہیں کروں. اس کو جاننا. اور پھر دوسرا حوالہ جو میں نے پڑھا کہ چونکہ مسیح میرے اور آپ کے صلیب پر چڑھ گیا، لٹکایا گیا ہمارے گناہ کے لیے، تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 تو اس کو جاننا، اور نمبر 2 تو اس کے پیچھے چلنا، اس کی ورشپ کرنا، عبادت کرنا. اور مسیح خداوند نے اپنی خدمت کے دوران بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم قتل کیا جائے، مارا جائے، صلیب کیا جائے، مصلوب کیا جائے، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. یہ مسیح خداوند کی آپ دیکھیں کہ پوری لائف کا مقصد ہی یہی تھا. اس کے سامنے گول ہی یہی تھا، نشان ہی یہی تھا. اور اس نے شاگردوں کو بار بار جو ہے وہ اس بات کی طرف، ان کے نزدیک بھی یہ سمجھ نہیں تھی، ان کو بھی آتی. وہ بھی کہتے تھے کہ مسیح کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے مسیح آئے گا اور ہمیں روم کی حکومت سے آزاد کرے گا، ہمارے ساتھ مل کر فائٹ کرے گا. وہ انہی باتوں کے چکروں میں. لیکن مسیح خداوند نے یہ کہا ان کو کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مارا جائے، قتل کیا جائے، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے. تو مطلب کہ اس کی لائف کا ٹارگٹ یہی تھا شروع سے. اس کے سامنے یہی گول تھا کہ میں نے صلیب کے اوپر جو ہے وہ جان دینی. تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ اس لیے مسیح مصلوب کو جانا، بس صرف یسوع مسیح کو جانتے ہیں اور صرف اسی حد تک کہ وہ شفا دینے والا ہے، برکت دینے والا، نجات بے شک. لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیح مصلوب کو جاننا، یہ ٹارگٹ لینا ہے. اس ہستی کو جاننا جس نے وہ جو صلیب پر ہوا ہے میرے لیے، جس نے میرے گناہ کی خاطر اپنی قیمتی جان دی ہے، تو اس کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو ہے وہ پول نے کہا، مسیح خداوند نے بھی یہی کہا. اور میں نے بتایا یہودیوں کے نزدیک یہ بات جو ہے وہ سمجھ نہیں تھی ان کو آتی. لکھا ہے کرنتھیوں کے خط کے پہلے باب میں
کہ یہودی نشان ڈھونڈتے ہیں، کرائسٹ سے بھی وہ کہتے ہیں نشان دکھا ہمیں، اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، صلیب کے اندر ان کو کوئی نشان نظر نہیں آتا، نہ حکمت نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں نہ کوئی حکمت دانائی نظر آتی ہے، اور پول نے آگے یہ کہا، کہتا ہے کہ یہ خدا کی حکمت ہے، یہ خدا کا بھید ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کی بے وقوفی ہے تو کہتا ہے خدا کی بے وقوفی بھی انسانوں کی حکمت سے زیادہ جو وہ حکمت والی ہے، کہتا ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی یہ بے وقوفی تو کہتا ہے خدا کی بے وقوفی بھی، حالانکہ ترجمہ یہاں پر ٹھیک نہیں ہوا، لیکن یہ لکھا ہے اسی طرح جو میں نے بولا خدا کی بے وقوفی، اب کوئی کہے گا کہ خدا کی بے وقوفی بھی ہے، تو میں نے کہا ترجمہ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہا گیا ہے، تو مانی کہا کہ اگر کوئی کل ذہن یہ سمجھتا ہے کہ یہ خدا کی وزڈم نہیں ہے، بے وقوفی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے خدا کی بے وقوفی بھی آدمیوں کی حکمت سے کیا ہے، زیادہ ہے، تو یہ اس نے بات جو ہے وہ کہی، تو مسیح خداوند کے سامنے جو ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا، وہ جان دینا، کفارہ دینا، خون بہانا، مر جانا، قتل کیا جانا، تو یہ اس کے سامنے جو ہے وہ ٹارگٹ تھا، اور کیسے ہے اس کو کھولیے دو، کیسے فلپی کے علاقے میں مسیح خداوند نے شاگردوں سے پوچھا، سب سے پوچھا اس نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو شاگردوں نے کہا کہ بعض کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یرمیا، کوئی کہتا ہے ایلیا، کوئی کہتا ہے نبیوں میں سے نبی، تو مسیح نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو، تو لکھا ہے کہ انہوں نے بلکہ پترس نے یہ کہا، کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یہ پول نے یہاں پر بات کی، اور سنی آگے اسی خدا نے کہا مبارک ہے شمعون، اس کو مبارک کہا، یعنی جو زندہ خدا کو، خدا کا بیٹا جس نے اقرار کیا ہے اس کو مسیح نے کہا تو کیا ہے، مبارک ہے، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں، یاد لیکن میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کی، تو یہ مسیح خدا نے اس کو مبارک کہا پترس کو، لیکن آگے ہی حوالے میں چلتے ہیں تو پھر مسیح خدا نے جب یہ کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم کو جائے، مارا جائے، قتل کیا جائے، تیسرے دن مردوں میں سے جیتے، تو پترس نے کہا کہ نو، ایسا نہیں ہو سکتا، مانی پھر وہی ہے کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، مسیح پر نہیں، اور آپ نے پہلے مسیح خدا نے پترس کو کیا کہا، مبارک، کیا کہا، مبارک ہے شمعون، لیکن جب اس نے کہا کہ دوستو، جب مسیح خدا نے کہا کہ مسیح مصلوب کیا جائے گا تو وہ کہتا ہے نہیں خداوند ایسا نہ ہو، تو لیکن مسیح خدا نے کہا ہے شیطان، تو مانی کہ پہلے اسی پترس کو مسیح خدا نے کیا کہا، مبارک ہے تم، تو بعد اسی کو آپ دیکھیں شیطان جو ہے اس کو کہا، وجہ کیا کہ وہ صلیب کی جو ہے وہ اہمیت کو نہیں سمجھا، اور مسیح خداوند کا مصلوب ہونا وہ اس بات کو نہیں جانتے، سمجھتا نہیں تھا اس بات کا، تو مسیح خدا نے شیطان دور ہو، آگے لکھا ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں آدمیوں کی باتوں کا لحاظ کرتا ہے، یعنی انسانی سوچ، انسانی نقطہ نگاہ سے، اور سنیے یہودا اسکریوتی بھی وہ اسی لیے آیا تھا، گروپ میں شامل ہو گیا، مسیح خداوند کے شاگردوں کے اندر یہودا اسکریوتی بھی شامل ہو گیا، بہت سے مصنفین کہتے ہیں کہ وہ زیلوتیس گروپ میں سے تھا، اور یہ زیلوتیسی جو تھے یہ روم کے خلاف ایک باغی گروپ تھا، اور اس کا ہی ممبر تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسیح یہ بڑے موت سے کرتا ہے، نشان دکھاتا ہے، روٹیاں آسمانوں سے آتی ہیں، مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو یہ مسیح خداوند کے ساتھ بھی مل گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ ضرور روم کے ساتھ لڑے گا اور ہمیں آزاد کرے گا، اور پھر ہماری بادشاہی آئے گی، تو گویا یہودا اسکریوتی لالچ مائنڈ کے اندر تھا،
گروپ میں وہ شامل ہو گیا کہ میں بھی اس گروپ میں شامل ہو جاؤں تاکہ مجھے بھی بادشاہی ملے. اور یہ میں نے بتایا کہ تھا زیادہ اس گروپ میں سے تھا. بہت سے مصنفین جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے کچھ مل جائے مسیح سے. آج بھی بتیرے ایسے ہی مل جاتے ہیں اور اس بات کو نہیں جانا کہ خدا کیا چاہتا ہے, اس کی مرضی کیا ہے, اس کا کام جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے, اپنے طور پر وہ کرتے ہیں. یہودا اسکریوطی نے یہی سمجھا تو لکھا, پھر اس نے گوشہ دے کر 30 روپے لے کر پکڑوایا اس کو, اور پھر وہ لکھا اپنی جگہ پر گیا, وہاں پر نہیں جو خدا نے رکھی تھی. پھانسی علی ہے کیا, لٹکایا گیا, مر گیا اپنی جگہ پر. تو سب کیا کہ مائنڈ کے اندر اور بات جو ہے اس کے اندر چل رہی ہے. مسیح خدا کو پتا تھا کہ میں نے جان لینی ہے, کفارہ دینا ہے. وہ کہہ رہے تھے نہیں اس طرح سے. اور جب اس نے بوسہ دیا تو مانی یہی تھا کہ شاید اب یہ لڑے گا ان سے. تو کرائسٹ نے وہاں پر پوچھنا کہ یہ لڑے گا, فائٹ کرے گا, حکومت ہمیں واپس کرے گا, ہماری بادشاہی کو قائم کرے گا. اور آپ دیکھیں وہاں پر یوحنا اور دوسرا مرکس ان کی جو والدہ, اور پھر انہوں نے بھی کہا کہ خدا جب تو بادشاہی کرے. اب ان کے مائنڈ میں بھی یہی تھا کہ بادشاہی کرے تو ایک فرما کے ایک تیرے رائٹ ہینڈ بیٹھے, ایک تیرے لیفٹ ہینڈ بیٹھے. مائنڈ کے اندر بادشاہی تھا کہ بادشاہی کرے. آج تمہیں پتا تھا کہ مسیح آنے والا ہے, اس کی بادشاہی آنے والی ہے, تو اس کا وقت لگے گا. تو کہتے ریکویسٹ ہے کہ ایک میں سجے بیٹھوں اور بھائی میرا کبھی ہاتھ بیٹھ. یہ ان کے مائنڈ میں کہ بادشاہی کسی نہ کسی طرح مل جائے. مسیح خدا نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں, اگر ہوتی تو میرے خادم میرے شاگرد لڑتے, لیکن میری بادشاہی آسمان کی ہے. تو گویا یسوع مسیح کو وہ مسیح کو جانتے تھے, لیکن مسیح مصلوب کو وہ جاننا نہیں تھے چاہتے تھا. اور بھی یہی تھا, پولس رسول بھی یہی بندہ تھا. وہ بھی مسیحوں کو قتل کرتا, پکڑتا, قیدوں میں قید کے اندر جیل خانوں میں ڈالتا ہوں. اس کے نزدیک بھی یہی تھا کہ مسیح کیا ہے, ایک شخص کی جو صلیب پر مار گیا, اس کی بات قرآن سے اس پر ظاہر ہو گیا. تو مجھے کیوں ساتھا ہے, کون ہے جسے میں ساتھ ہوں؟ اس نے یسوع جسے تو ساتھا ہے, چل پھر میرا کام کر. اور لکھا ہے وہ گیا, اور جو ہمارا میں نے گرنتھیوں کو پڑھا ہے جہاں پر پول کہتا ہے کہ میں مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانوں گا. تو کرنتھس کے اندر اور یہ تھینے کے اندر اور تھیسلونیکے کے اندر, یہ سارے یونان کے شہر کے ان شہروں میں پول نے یہی منادی کی, مسیح خداوند مسیح مصلوب کی منادی اس نے کی. کیونکہ یہ سارا یونان, موجودہ جو یونان ہے, یہ اس کے اتھینے, بیریا اور لوسرا اور یہ سارے اس کے شہر تھے, کرنتھس, افسس, ان کے اندر پول نے منادی کی پھر اور مسیح مصلوب کی. اور کہتا ہے کہ اے بھائیو جب میں تمہارے پاس آیا تو کہتا ہے میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہیں تھی, کوئی حکمت کی باتیں, صرف ایک ہی بات, اور وہ کیا ہے کہ وہ مسیح مصلوب کی بات ہے. ہاں ایک بات وہ کرتا تھا. اور کرنتھس کے اندر 2 برس تک وہ سکھایا اس نے, افسس کے اندر بھی, اتھینے کے اندر, تھیسلونیکے کے اندر, اور افسس کے اندر تو سارا شہر اس کے خلاف ہو گیا اور مارنا اس کو چاہا, قتل کرنا چاہا. رات کو دامن یسوع سے پھر اس کے پاس آیا, لکھا پول کو کہا خوف نہ کر, آگے لکھا ہے یہی کہا جا, اسی بات کو کہے جا, بیان کرتا جا, یعنی مسیح مصلوب کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, مسیح نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے تجھے اسی لیے کھڑا کیا ہے, اسی بات کو کہے جا, لوگوں کو بتائے جا. اور پول نے پھر آپ دیکھیے کہ یہ لکھا ہے
وہ ہر سبت بیٹھتا ان کے ساتھ، دلیلیں دے دے کر ثابت کرتا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور تھا، مسیح کو مرنا ضرور تھا۔ یہ باتیں، اس لیے آج کا خادم وہ مسیح مصلوب کی منادی کرے گا، اس کے اور جو ورشپر ہے، گانے بجانے والے، وہ اس کے بلڈ کو سائڈ میں نہ کریں، اس کی اہمیت کو جانے سمجھے کہ کیا اس کی اہمیت ہے۔ اور عبرانیوں کے خط میں آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ آؤ ہم اس کے خون کے چھینٹے لے کر اس کے پاک تخت کے پاس جائیں۔ تو گویا مانی کہ اگر کوئی پاک تخت کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ بھی تھرو بلڈ آف کرائسٹ، یسوع مسیح کے خون کے ذریعے سے اس کے چھینٹے لے کر وہاں پر جا سکتا ہے، اور کوئی کسی طرح سے نہیں۔ اور پول کو میں نے بتائی یہ بات سمجھ آ گئی، اس کے غلطیوں کا جب اس نے لکھا تو کہتا ہے کہ اے بھائیو، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں، کہتا ہے سوا اپنے خدا یسوع مسیح کی۔ بولیے کس پر؟ صلیب پر۔ صلیب میں نے بتایا کہ ہے تو یہ پھانسی گھاٹ ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے فخر کرنے کی جگہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر میرے اور آپ کے نجات کا کام ہوا، میرے منجی نے جان لی، اور کہتا ہے صلیب ہی ہے۔ آگے اس میں کہتا ہے جس سے دنیا میرے سبب سے مصلوب ہوئی، میرے لیے مصلوب ہوئی۔ مطلب سنیے، دنیا ڈیڈ ہوئی، ساری دنیا بول کہتا ہے میرے لیے صلیب کے وسیلے سے ڈیڈ ہے، مردہ۔ ایک مسیح کیسے بھی اپنی خواہشات رکھے، کیسے اپنے پلانز منصوبے، آپ دیکھیے پال نے یہ بات کہی، اور میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو جھنجھوڑ رہا تھا خدا کا پاک ہوں کہ کیا ایک مسیح کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ اور کہتے ہیں جس کے وسیلے سے دنیا میرے اعتبار سے مصروف اور میں دنیا کے اعتبار سے مطلب کہ ڈیڈ ہو گئی ساری دنیا۔ اور مسیح خدا نے یہی کہا کہ ایسے فلپی کے علاقے میں لکھا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتے ہیں کہ پیچھے آئیں، خدمت کریں، آسمان کی بادشاہی میں جائیں، تو یہی کہا لکھا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی ہر روز خودی کا انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، ہر روز ڈیلی۔ آپ یہ دیکھیں مسیح کے پاس، تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ کتنے لوگ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اپنا محاسبہ کر لیں، میں بھی کروں آپ بھی کریں، کتنے فیصد؟ یہ مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو رہے، تاکہ جہاں میں ہوں۔ اور ایک جگہ پہ لکھا اپنی جان سے دشمنی، یہ کروس کا پیغام ہے۔ آسمان کی بات سے ایسی نزدیک نہیں ہے کہ وہ کوئی جو ہے نا وہ کہے کہ میں نے جانا بھی ہے اور کام بھی نظر نہ آئے۔ اپنی جان سے بھی دشمنی اس قدر۔ آج تو میں نے بتایا کہ مسیح خدا کو شافی کے طور پر ہی جانتے، شافی کی حد تک شفا مل جائے، ہم جدھر مرضی جانا پڑے۔ جان سے دشمنی کا لیول وہ کون ہوگا؟ اور پول کو سمجھ آ گئی، اسے سنے وہ کہتا میں اپنی جان کو عزیز نہیں رکھتا۔ یہ اس نے کہا بات، تو اسے پتا ہے کہ مسیح خدا نے یہ کہا کہ کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی جان سے بھی دشمنی ہر روز صلیب اٹھائے، ڈیلی، تو میرے پیچھے ہو جائے۔ آگے لکھا ہے تاکہ جہاں پر میں ہوں وہ بھی جا سکے۔ ہاللیلویہ۔ تو عزیز بہنوں بھائیو، ہر روز ڈیلی، اور پول یہی کہتا ہے میں ہر روز اپنے بدن کو مارتا کوٹتا مکھوں سے لڑتا ہوں کہ قابو کروں، تاکہ اوروں میں منادی کر کے خود نامقبول نہ ٹھہروں۔ منادی بڑا آسان ہوتا ہے، کام منادی کرے تو خود اگر لائف نہیں ہے تو نامقبول ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے اپنا محاسبہ، اپنی جانچ پڑتال کہ میں خود تو منادی کر رہا ہوں تو کیا خود مقبول ہوں کہ نامقبول ہوں؟
جان سے دشمنی کی بات، ہر روز سلیب اٹھائے ڈیلی، تو میرے پیچھے بولے. یہاں پر تو چھوٹی چھوٹی بات سے ناراض ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی بات سے کسی کو چھوٹی سی بات کہہ دو نا ناراض، ایسے منہ سے بولنا شروع کر دے گا، نہ سمجھنا نہ جان. اللہ کے خالق کسی ترقی کے لیے کہتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض. مجھے تو دوبارہ نہیں کیا گیتا موقع نہیں، یہ اپنی جان سے دشمنی، اتنا لیول ہے، یہ ہونا چاہیے. خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہر روز ڈیلی سلیپ اٹھائے اور میرے پیچھے بولے. ہم بھی جب سنڈے کے سنڈے آتے ہیں، بائبل کہتی ڈیلی، ہر روز کوئی میری سلیپ اٹھائے، میرے پیچھے پیچھے بولے. مسیح نے ہماری سلیپ اٹھائی، اب ہم نے اپنی اپنی اٹھانی ہے. کئی کالر پہ لگا لیتے، گلے پہ پہن لیتے، سونے کی پہنی ہے، چاندی کی پہنی، بھائی پہنے ضرور پہنے، اٹھائیں بھی، کندھوں پہ بھی نظر آئے، گھر میں اپنے رویے سے نظر آئے کہ یہ مسیح مصروف کا بیٹا بیٹی ہے، یہ مصروف شدہ ہے، یہ ہے ہوا ہے آسمانوں پر، یہ لٹکایا گیا مسیح کے ساتھ. اور لٹکایا گیا تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصروف ہوں. آگے سے اب میں زندہ، بولی میرے ساتھ، اب میں زندہ، بلکہ آگے کہنے کہ مسیح مجھ میں زندہ. یہ اسے پتا ہے کہ میں تو لٹکایا گیا ہوں، اب مسیح مجھ میں زندہ نظر آئے. ہاللیلویا. مسیح کی باتیں، مسیح کے نے جو کہا ہے، جو اس کے باتیں ہیں وہ نظر آئے لائف سے. تو اسے مسیح مصروف کو پول کہتا ہے کہ میں مسیح مصروف کے سوا کچھ نہ کہتا، اس کو جاننا. اور سنیے ایک دو باتیں پھر ختم کرتے ہیں. یہ جو پہلے باب کے آخری ورس ہے لکھا ہے، جیسا لکھا ہے وہاں تو لکھا ہے یہ یرمیا 9ویں باب کے اندر وہ آیت کوٹ کی، اور یہ 9ویں باب کے اندر کیا لکھا ہے؟ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، نہ کبھی اپنی قوت پر، اور نہ جو صاحب فہم ہے وہ اپنے علم پر فخر کرے. کہتا ہے وہ ان چیزوں پر فخر نہ کرے. یہ خدا نے کہا یرمیا کے پیریڈ کے اندر اسرائیل کو، یہ خدا نے سکھایا کہ کوئی اپنی قوت پر فخر نہ کرے، کوئی اپنے علم پر فخر نہ کرے، اور کوئی اس بات پر بھی فخر نہ کرے کہ وہ بڑا فہیم ہے، دانشمند ہے، دانا ہے. اس لیے پول نے آگے اس بات کو کھول دیا. وہ کہتا ہے کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس دنیا کا بحث کرنے والا، کہاں کا جو وہ عالم. کہتا ہے خدا نے سنی ساری دنیا کی حکمت کو بے وقوفی قرار دیا. ساری دنیا کی حکمت ایک طرف، خدا نے ساری دنیا کی حکمت کو بے وقوفی قرار دیا ہے. صرف اگر کسی میں حکمت کی بات ہے تو وہ میرے اور آپ کے منجی خدا یسوع مسیح کی سلیب ہے. اس میں خدا کی حکمت ہے، یہ خدا کا بھید ہے، مسٹری ہے، حکمت ہے خدا کی. اس کو جان لیں. اس لیے یرمیا کو خدا نے کہا کہ ان کو کہہ دے کہ نہ کبھی اپنی قوت پر، نہ جو وہ صاحب علم والا اپنے علم پر فخر کرے. آگے لکھا ہے صرف اس بات پر فخر کرے، صرف اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں عدل اور شفقت اور راست بازی کو لے کے آتا ہوں. یعنی خدا کو جاننا کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے راست بازی دنیا میں قائم کی ہے. خدا تیرا شکر ہے تو نے پاکیزگی دنیا میں لایا ہے، اور وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے لیے. اور پول نے کرنتھیوں کے خط میں یہی کہتا ہے، کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے. جو ہلاک جنہوں نے ہونا ہے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، ان کے لیے بے وقوفی ہے. کہتا ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی کیا ہے؟ بولیے قدرت. صلیب کا پیغام بے وقوفی ان کے لیے ہے جنہوں نے ہلاک ہونا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ خدا کی کیا ہے؟ قدرت. صلیب خدا کی پار ہے، صلیب خدا کا پیشن ہے، صلیب خدا کی جو مرکزیت ہے، اس کے پلان کا، منصوبے کا. صلیب سب سے بڑا گول ہے خدا کا. تو اس کو یاد کرے. وہ کہتا ہلاک ہونے کے والوں کے بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی
कुदरत है। और आगे लिखा हुआ है, आखिरी बात सुनी, वो कहता है कि सलीब पर मसीह जो हुआ वो खुदा की तरफ से मेरे लिए, वही बात जो यिर्मयाह ने कही, खुदा की पाकीज़गी मक़सद रास्तबाज़ी ठहरा। और यिर्मयाह की किताब में आखिरी बात लिखी है कि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में। हाँ, क्या मैंने कहा? सब बोलिए जरा, मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों। ये खुदा ने कहा यिर्मयाह में कि मैं ही खुदावंद हूँ। अगर तुम मुझे जानता है कि मैं अदल, रास्तबाज़ी, पाकीज़गी को दुनिया में लाता हूँ, तो आगे लिखा है क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में। ये नहीं मतलब कि खुदा खुश होता है अगर कोई शख्स रास्तबाज़ी के अंदर है, अगर कोई बहनभाई पाकीज़गी के अंदर है, अगर कोई बहनभाई से जान चुका है, जैसे पौल ने उसे जो है वो जाना है, पहचाना है। ज़ाहिर होगा उसने कहे जा, मसीह मसूह की मुरादी किए जा, क्योंकि जो उस पर ईमान आता है सलीब के जरिए से। और बाइबल में लिखा है जिस तरह मूसा ने बल्ली के ऊपर, ऊंचे के ऊपर सांप को लटकाया, पीतल का सांप लिखा, उसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। आगे लिखा ताकि जो कोई उस पर, ये ऊंचे पर चढ़ाए जाने वाले पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पर। तो अजीज भाइयों, मसीह मसूह को जानिए और उसके बारे में और उसके साथ फेलोशिप रखिए। पौल ने खूबसूरत बात कही, कहता है कि मैं मसीह मसूह के सिवा कुछ न जानूंगा। किसी चीज़ पर फख्र ना कीजिए। हाँ, अपने आप को देखिए, अपने खानदानों को देखिए, अपने हस्बैंड को देखिए, बच्चों को देखिए। मसीह मसूह को जानते हैं कि नहीं? हाँ, समझ है कि नहीं? नहीं है तो उसको लेके आए खुदा की बारगाह में। हाँ, क्योंकि खुदा कहता है कि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है कि कोई जाने। और मसीह खुदा ने भी कहा कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदा वाहन को जाने और मुझ यीशु को जिसे तूने भेजा है वो जाने। उसको जान लेना ये काफ़ी है। बाइबल में मसीह खुदा ने आसमान की बातचीत के बारे में तमसील सुनाई। मत्ती की इंजील 13वें बाब के अंदर लिखा, एक शख्स कीमती मोतियों की तलाश में था और वो कीमती मोती तलाश करता करता एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि उसे बहुत ही कीमती मोती मिल गया। और लेकिन उसने वो मोती खरीद लिया, अपने घर ले आया और बाकी सब कुछ जो था उसका सबका सब उसने बेचकर घर से बाहर निकाल दिया। और आप देखिए दुनिया के नजदीक एक शख्स एक सिर्फ कोठरी के अंदर बैठा हो, उसके हाथ में एक कीमती मोती हो और उसी मोती को घुमा के कभी इधर से देखे कभी इधर से, लोग कहेंगे बेवकूफ है। लेकिन अजीज भाइयों, बाइबल कहती है कि वही दाना है, वही हिकमत वाला है, वही साहिब फहम है। इसलिए उसने खुदा के बेटे यीशु मसीह को जो कीमती मोती है उसको अपनी लाइफ के अंदर ले लिया है। आमीन। पौल ने उस लाइफ को लिया, इसलिए उसने अपनी परवाह न की। कहता है मैं अपनी जान को अजीज नहीं रखता कि किसी कदर जो वो उसको अजीज रखूं, बल्कि कहता है मैं मसीह मसूह को जानूंगा। और कहता है मेरे लिए फख्र की जगह है, मेरे और आपके पास भी फख्र है कि मेरे मुनज्जी ने सलीब के ऊपर जान दी है। इसलिए अगर मुनज्जी के पास, खुदा के पास, मसीह के पास जाना चाहते हैं तो राह एक ही है। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो आगे कहने का बोलिए, हर रोज अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे, तो लिखा जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर वो भी होगा। खुदा इस्लाम किसी से